پہلی بات تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کل رات سے آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا اور چینلز نے بھی اس کی خبر کو اس کا ذکر کیا ہے. عثمان ڈار صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ ان کی 75 سالہ بوڑھی والدہ بہو بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک برتا گیا ہے اس کا نہ کوئی قانونی جواز ہے نہ کوئی اخلاقی جواز ہے اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. رات کے 2 بجے گھر کے بچوں کو سڑک پہ لا کھڑا کر دینا یہ کہاں، یہ کون سا مہذب معاشرہ یا ہماری مشرقی روایات اس کی اجازت دیتی ہیں؟ آپ بخوبی اس سے واقف ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جس نے بھی وہ دیکھا، جس نے بھی پڑھا اس کو تکلیف ہوئی اور وہ افسردہ ہے. اور پھر نہ صرف ان پر، ان کے کاروبار کو جب بند کیا گیا، ان کی فیکٹریوں کو سیل کیا گیا، مت بھولیے کہ اس کا نشانہ صرف عثمان ڈار یا ان کا خاندان نہیں بنا. 2500 فیملیز جو وہاں سے روزگار حاصل کر رہی تھی ان کے چولہے بھی ٹھنڈے ہو گئے. جب فیکٹری سیل ہو گئی اور وہ فیکٹری جو ایکسپورٹ پہ کنٹریبیوٹ کر رہی تھی، ڈالر کما رہی تھی ملک کے لیے، اس کو آپ بند کر رہے ہیں، تو کیا یہ معیشت کی خدمت ہے؟ کیا وہ غریب لوگ جو روزگار کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کی خدمت ہے؟ میں اس کی مذمت کرنے آیا ہوں. ہمارے ساتھ ممبر نیشنل اسمبلی نیاز جکھڑ صاحب، لہیے سے ان کا تعلق ہے، شریف النفس، سلجھے ہوئے انسان. 2 دن پہلے وہ پارٹی کے ساتھ اپنی وابستگی کا برملا اظہار کرتے ہیں، پھر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں اور گرفتاری کے 48 گھنٹے کے اندر ان کا ایک بیان آ جاتا ہے اور وہ بیان وہی جماعت سے لا تعلقی اور آئندہ انتخابات میں آزاد حیثیت سے حصہ لینے کا ارادہ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا نوٹس کون دے گا؟ میں جناب کاکڑ صاحب سے کہوں گا، آپ کا پہلا بیان آیا تھا کہ آپ انشور کریں گے شفاف انتخابات. کیا اس ماحول میں شفاف انتخابات ممکن ہے؟ میں چیف جسٹس پاکستان کی خدمت میں عرض کروں گا اس قسم کے اقدامات کا ان کو نوٹس لینا چاہیے. میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کروں گا کہ کیا آپ یہ جو حالات ہیں اس کو آپ لیول پلینگ فیلڈ تصور کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو کیا اس کا آپ نوٹس لیں گے؟ تو میرا ایک نقطہ تو یہ تھا. دوسرا نقطہ جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک میڈیا ہاؤس نے خاص طور پر ایک ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی کہ کور کمیٹی کے اختلافات، لیگل ٹیم پر سوالیہ نشان سب جانتے ہیں، اور میں بالخصوص جانتا ہوں کن مشکل حالات میں ہماری لیگل ٹیم آپریٹ کر رہی ہے اور کس خندہ پیشانی سے وہ آپریٹ کر رہی ہے، اور کن مشکل حالات میں ہماری کور کمیٹی کے ممبران اس صورتحال سے جس کا ہمیں سامنا ہے اس سے نبرد آزما ہو رہے ہیں. میں وضاحت کرنا چاہوں گا اس قسم کی جو خبریں ہیں یہ من گھڑت ہیں، ڈس انفارمیشن
کا منصوبہ ہے اور ایک سازش کا حصہ ہیں تاکہ پارٹی کی رینک اینڈ فائل میں کنفیوژن پیدا کی جائے، ابہام پیدا کیا جائے،